کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اگر میں کسی اور خدا کے سامنے جھکتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ شرک کرایا جاتا ہے، شرک ہے. تو نوجوانوں یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا، جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے. اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی. تو میرے نوجوانوں، اب یہ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام. اچھا اب سنیں دیکھیں، ابھی ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ابھی آتا ہوں. سنیں دیکھیں نوجوانوں، مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، غیرت کھو بیٹھتا ہے. اور جب ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں، 628 اور 629 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سپر پاورز تھی وقت کی، ایک روم کی سپر پاور اور دوسرا ایران میں سپر پاور تھی. دنیا ان دونوں سپر پاورز کے پیچھے میں بٹی ہوئی تھی. تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ابھی مسلمان تھوڑے تھے، چند ہزار تھے. تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کرو گے یہ تمہاری بہتری ہے، اگر تم نہیں کرو گے تمہاری تباہی ہے. اب نوجوانوں سنیں، وہ سپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں، آپ کمزور بھی ہوں، لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی. انہوں نے دونوں سپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا امداد مانگنے کے لیے، قرضے مانگنے کے لیے. انہوں نے ان کو پیغام دیا. اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ 8-9 سالوں کے بیچ میں دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں ہے. تو ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں
کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو۔ تو نوجوانوں، آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے، وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی 25 سال پہلے، میرا منشور دیکھ لو، میں نے 3 چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے، اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ دوسرا، انسانیت، کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلاحی ریاست بنائی تھی۔ اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا 25 سال پہلے، اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا۔ تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو 3 اسٹوجز ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں، ان تینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا، انہوں نے جا کے جو بھی بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے۔ ان کے پچھلے 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں، ہمارے قبائلی علاقے میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ہمارے شہری مارے گئے، ہماری عورتیں، بچے، بزرگ، بے قصور لوگ مارے گئے۔ یہ 2 زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے، ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی، ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہا ہے، اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں۔ اور آج میرے دیر کے نوجوانوں، یہ کیوں نہیں انہوں نے مذمت کی؟ کیونکہ ان کے اربوں روپے اور اثاثے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مذمت نہیں کی۔ کون مذمت کر رہا تھا؟ کون مظاہرے کر رہا تھا؟ آپ کی جماعت تحریک انصاف، ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی، ہندوستان سے میزائل آیا۔ یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نریندر مودی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربراہ کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسمین کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دینی۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو،
जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता, यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ, मेरा काम है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, आपको एक अजीम कौम बनाना। यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था। तो यह तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम उसको लीडर मानते हैं, और वो सादिक और अमीन था। वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था, जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी दिलवाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे। कभी भी याद रखे पाकिस्तान की कौम कि क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन जब शुरू किया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन था, कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, और इंशाअल्लाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं। अभी डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे यह बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप नौजवानों, मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा अजाब आया हुआ है। तबाह हुए हुए मुसलमान मुल्क, इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। एक ताकतवर, मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसके पीछे